بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جب تیزی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف سفر کر رہا تھا، لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے اور کارواں بڑھتا جا رہا تھا۔ کفار مکہ نے اپنے مظالم کے ذریعے اسے دبانا چاہا، لیکن اسلام مسلسل پھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ طفیل بن عمر دوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہمارا قبیلہ آباد ہے اور وہاں ایک مضبوط قلعہ ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار فرمانے لگے۔ اعلان نبوت کو 13 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اہل ایمان کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، چنانچہ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ روانگی سے پہلے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو اونٹ پر کجاوا کس کر مجھے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر بٹھا دیا اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے۔ جب میرے میکے والوں کو ہمارے روانہ ہونے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم اپنے بارے میں خود مختار ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ام سلمہ میری بیوی ہے، میں اسے جہاں لے جانا چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ اس پر قبیلے والوں نے کہا، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ساتھ ہرگز کسی صورت میں نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھین لی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے جاتے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ام سلمہ اسلام پر سختی سے ڈٹے رہنا، اس کے علاوہ بھی چند نصیحتیں کی۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، جان قربان کر دوں گی مگر اسلام میں کسی حال نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے بھی اس جگہ پہنچ گئے۔ جب انہیں پورا ماجرا معلوم ہوا تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں سے کہنے لگے، جب تم نے اپنی بیٹی سے ہمارے آدمی سے اپنی بیٹی چھین لی تو اب ہم اپنے بچے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بچے کو بھی چھین لیا۔ بچے کو زبردستی چھیننے میں اس کا ہاتھ اتر گیا اور وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، مجبور شوہر کی تنہا ہجرت اور بچے کا چھین جانا ایک بیوی اور ماں ہونے کے ناطے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر کیا گزری۔ اس دکھ کا ان ظالموں کو کوئی احساس نہ تھا۔ ان سب کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ 1 سال بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نہ شوہر کے پاس جا سکتی تھی نہ بچہ ہی مل سکا تھا۔ چنانچہ ایک دن یوں ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی نے میری حالت دیکھ کر خاندان والوں سے کہا کہ تم اس بے کس پر کیوں رحم نہیں کرتی، اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور اس کو بچے اور شوہر سے دور کیوں رکھا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بنی مغیرہ نے اپنے اس آدمی کی سفارش پر مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جب اس بات کی خبر بچے کی ددھال والوں کو ہوئی تو انہوں نے بچے کو بھی مجھے دے دیا۔ مدینہ منورہ کی طرف سفر۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچہ مل گیا اور مدینہ منورہ جانے کی پابندی بھی ہٹ گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مدینہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ آپ نے کیا اور ایک اونٹ تیار کر کے بچے کو ساتھ لیا اور اکیلے سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑی۔ تقریباً 3-4 میل ہی چلی ہوں گی کہ عثمان بن طلحہ جو قبیلے بنو عبد الدار کے معزز انسان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا سفر کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کوئی مرد ساتھ ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ تعالی ہے اور یہ بچہ ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان جیسا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب منزل پر اترنا ہوتا تو وہ اونٹ بٹھا کر کسی درخت کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے اور پھر اونٹ کو باندھ کر مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے۔ جب کوچ کرنے کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا کس کر میرے پاس لا کر بٹھا دیتے اور خود وہاں سے ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو جاتی تو اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیتے۔ اسی طرح وہ مجھے مدینہ منورہ تک لے گئے۔ جب ان کی نظر بنی عامر بن عوف کی آبادی پر پڑی جو قباء میں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر یہی ہے، آپ چلی جائیں۔ چنانچہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی بہاریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں خوش و خرم زندگی بسر کرتی رہی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، ایک بچہ جس کا نام عمر اور دو بچیاں جن کے نام درہ اور برہ تھے۔ برہ کا نام آپ علیہ السلام نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مثالی میاں بیوی تھے۔ ایک دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح مرد اگر دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم عہد کریں گے کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے بعد والا دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم میرا کہا مان لو گی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ماننے کے لیے یہی مشورہ کر رہی ہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے حد جری اور جنگی مہارتوں سے خوب واقف تھے۔ آپ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی، اپنی دلیری کے جوہر دکھائے اور غازی بن کر لوٹے۔ اس کے بعد جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، بے جگری سے لڑے۔ دوران لڑائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں دشمن کا تیر ایسا لگا کہ جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ کا علاج چلتا رہا جس کی وجہ سے آپ کا زخم کچھ حد تک بڑھ گیا۔ کچھ عرصے بعد سریۃ القطن کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دستے کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ چنانچہ جنگ سے واپسی پر آپ کا جنگ احد والا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور اسی کے اثر سے جمادی الاخری 4 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور جانثاری بسر کی اور ایک مثالی کردار ادا کیا۔ آپ کی نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے ان سے بہتر شوہر عطا فرما، لیکن پھر سوچتی کہ بلا ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، ان کے ساتھ گزرے لمحات بلائے نہیں جا سکتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حمل سے تھی، بعد از وفات آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام برہ رکھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام زینب رکھا۔ اس کی ولادت پر عدت بھی ختم ہو گئی۔ عدت گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے معذرت کر لی۔
بعض روایات میں ہے کہ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر پیش کیا۔